پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، ہائیڈرا وائٹ ٹریٹمنٹ، جلد کی دلکشی اور نکھار کا ابتدائی علاج، نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی۔ پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، جہاں خوبصورتی بولتی ہے۔ فون 0341 000 6060 0345 210 5338۔ السلام علیکم۔ لائیو ڈیجیٹل نیوز کے خصوصی پروگرام ایم ڈی کیٹ 2023 کے ساتھ حاضر ہوں۔ الحمدللہ ٹیسٹ پیپر لیک ہونے کی اطلاع کی نیوز کو 2 روز پہلے ہم نے بریک کیا تھا، جو درست ثابت ہو گئی۔ اب اس سے آگے کی خبر بھی لائیو ڈیجیٹل نیوز آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہے۔ آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب اور لائک نہیں کیا ہے تو ہیلتھ کی سرگرمیوں اور اہم خبروں سے باخبر رہنے کے لیے آئیکن بیل کے ساتھ ضرور سبسکرائب فرما لیں، اور ہیلتھ سے کرپشن کے خاتمے کے لیے ہماری آواز بننے کے لیے قیمتی معلومات صیغہ راست کی شرط کے ساتھ ضرور ارسال کریں۔ اب آپ ممتاز طبی صحافی اور چینل کے ایڈیٹر سراج الدین امجدی کی معلوماتی بریکنگ رپورٹ ملاحظہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی لائیو ڈیجیٹل نیوز کی بریکنگ نیوز یہ ہے کہ 9 ستمبر 2023 کی شام سے رات گئے تک جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کے وہ کون سے لوگ تھے جو ایم ڈی کے 2023 کے ٹیسٹ کے لیے 20 لاکھ روپے کے عوض امیدوار کو رات فلیٹ میں ٹھہرا کر اپنی نگرانی میں کلیئر کنفرم ٹیسٹ کی دعوت دے رہے تھے۔ لائیو ڈیجیٹل نیوز کی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق پوری چھان بین کے ساتھ میں یہ انکشاف کر رہا ہوں، اپنی ذمہ داری ہم نے ادا کر دی ہے۔ اب یہ متعلقہ تحقیقاتی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ صحافتی ذرائع کے اس انکشاف کی تحقیق کی تصدیق کر کے مسیحاؤں کے تعلیمی مستقبل کو کھلواڑ بنانے والے اس نیشنل میگا منی کرپشن میں ملوث اصل کرداروں کو سامنے لا کر احتساب کے شکنجے میں لایا جائے۔ کیونکہ میں یہاں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ ایم ڈی کے ٹیسٹ 2023 کی لیک ہونے کی اطلاع بھی لائیو ڈیجیٹل نیوز نے ہی بریک کی تھی، اور آج ان اطلاعات کی تصدیق کراچی سے ہی نہیں ملک کے دیگر شہروں سے بھی ہو رہی ہے۔ کراچی سے خیبر اور کشمیر سے بولان تک ایم ڈی کے 2023 میں شریک ہونے والے 1,80,000 طلبہ و طالبات سراپا احتجاج اور ان امیدواروں کے والدین نفسیاتی امراض کا شکار ہو کر انصاف کے حصول کے لیے غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہے۔ المیہ یہ ہے کہ نگراں حکومت میں رونما ہونے والے اس قومی اسکینڈل کو حل کرنے کے لیے ایم ڈی کے 2023 کے ٹیسٹ کا مرکزی ادارہ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل اور صوبوں کے مابین رابطوں کا فقدان ہے، اور باہمی رابطے نہ ہونے کی وجہ سے معاملہ مزید سلجھنے کے بجائے بند گلی کی جانب جاتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے۔ اس سے پہلے میں گفتگو کو مزید آگے کی جانب لے جاؤں، آپ پہلے اسکرین پر اس حوالے سے ٹیسٹ متنازع ہونے کے وہ شواہد، ثبوت اور قانونی اقدامات کی جھلک اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین کرام، اس سانحے کی حقیقت کو جاننے کے لیے یہ اجمالی تفصیل آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے کہ ایم ڈی کے 2022 میں پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کے صدر پروفیسر نوشاد احمد شیخ نے ایم ڈی کے سمیت دیگر امور جن کا مقصد ادارے کے ماتحت اداروں کی اصلاحات کے بجائے پیسہ بنانا تھا، پروفیسر نوشاد شیخ اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے، اور دباؤ کے باوجود انہوں نے اپنا استعفیٰ واپس نہیں لیا۔ ایم ڈی کے 2022 میں جو کھیل تماشا ہوا سب کچھ ریکارڈ پر ہے۔ نشستوں کی نیلامی سے اربوں روپے بنائے گئے، اور پھر پروفیسر نوشاد شیخ کی جگہ پاکستان میڈیکل ڈینٹل کونسل میں
ڈاکٹر رضوان تاج کو لانے کا کارنامہ سابق وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل کا ہے۔ طبی حلقوں میں موجودہ پی ایم ڈی سی کے صدر کی حیثیت اور شہرت کیا ہے وہ آپ خود تصدیق کریں، تاہم موجودہ وفاقی نگراں وزیر صحت ڈاکٹر ندیم جان لوٹ مار کے منصوبوں سے دور والی شخصیت ہے۔ ایمڈیکیٹ 2023 کا متنازع ہونا سابق وفاقی وزیر عبدالقادر پٹیل کی انہی پالیسیوں کا تسلسل ہے جنہیں ڈاکٹر رضوان تاج نے قابل عمل رکھا۔ سابقہ حکومت کی وفاقی کابینہ میں گٹکا ماوا کینسر پھیلانے کے کاروبار سے منسوب شخصیت عبدالقادر پٹیل کو وفاقی وزیر صحت کا قلمدان دیا جانا آج خود بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اس معاملے میں تاحال وفاقی وزیر صحت ڈاکٹر ندیم جان جنہیں پی ایم ڈی سی کی کرپٹ مافیا نے انہیں بھی لٹکانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، لیکن وہ ایک دردمند پاکستانی اور صحت کے قومی امور پر اچھی دسترس رکھنے کی بنا پر تمام تر صورتحال کا بغور جائزہ تو لے رہے ہیں، لیکن اس حوالے سے ان کا کوئی فیصلہ سامنے نہیں آیا ہے۔ اس کے برعکس پی ایم ڈی سی کی انتظامیہ نے طویلے کی بنا بندر کے سر باندھنے کی کوشش کرتے ہوئے ایمڈیکیٹ 2023 کے خلاف احتجاج کرنے والوں کو بلیک میلر قرار دے دیا ہے، اور اس حوالے سے سوشل میڈیا پر مہم چلانے والوں کے خلاف ایف آئی اے سے تحقیقات کرانے کا اعلان کیا ہے، جو کہ معاملہ فہمی کے بجائے مزید آگ بھڑکانے والا اقدام ہے، اور اس معاملے کو 2 ٹیوشن اکیڈمیوں کے سر تھوپ کر اپنی نااہلی اور بدعنوانی کے الزام سے پی ایم ڈی سی کا بچنا ممکن نہیں ہے۔ جبکہ سندھ میں اس حوالے سے نگراں وزیر صحت ڈاکٹر سعد خالد نیاز نے بعض غیر معروف اور متنازع ڈاکٹروں کی مشاورت کے بعد جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر امجد سراج میمن کی جانب سے ایک تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے کر تحقیقاتی کمیٹی کا باقاعدہ جو حکم نامہ جاری کیا ہے اس کا عکس آپ پہلے اسکرین پر ملاحظہ کریں۔ ناظرین کرام، سب سے پہلی بات، گزشتہ 2 روز تک امیدواروں کے موقف کو نہ تسلیم کرنے والی جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کی متنازع اور غیر قانونی انتظامیہ کی جانب سے تحقیقاتی کمیٹی کا قیام اعتراض کرنے والے امیدواروں کے الزام کو براہ راست تسلیم کرنے کے مترادف ہے۔ لیکن میں یہاں وضاحت کرتا چلوں کہ پروفیسر امجد سراج میمن قانون کے برعکس بیک وقت 2 جامعات کے وائس چانسلر ہونے کے علاوہ سابق وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ کے انسداد ہیپاٹائٹس پروگرام میں نیب کی تحقیقات میں بھی شامل ہے۔ انہوں نے جو تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی ہے وہ بلی کو دودھ کی رکھوالی پر معمول کرنے کے مترادف ہے، جس کمیٹی میں ایڈیشنل سیکریٹری مولا بخش شیخ شامل ہو، جن کی کرپشن، بدعنوانی اور رشوت وصولی محکمہ صحت سندھ میں کوئی راز نہیں۔ باقی ارکان میں ایمڈیکیٹ 2023 کے نگراں ڈاکٹر اعظم خان کی دوران ٹیسٹ نگرانی کا عمل اور ان کی ماتحت ویجیلنس کمیٹی از خود بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ لہذا ایسی لیپا پوتی کے اس کھیل کے ذریعے آئی واش کا ڈرامہ پرانی کہانی ہے۔ صوبے پی ایم ڈی سی سے رابطے کے ذریعے سپریم کورٹ آف پاکستان کے حاضر جسٹس کی سربراہی میں جوڈیشل کمیٹی کے ذریعے متاثرہ امیدواروں کو تو مطمئن کر سکتے ہیں، لیکن جوڈیشل کمیشن کے علاوہ ایک دوسرا آبرومندانہ راستہ یہ ہے کہ اس ٹیسٹ کو ملتوی کرنے کا اعلان کیا جائے
اور اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کے نتائج مکمل ہونے کے بعد NTS کے ذریعے MD کیٹ کے امتحانات لیے جائیں تو یہ انصاف کی فراہمی کا اطمینان بخش اور قابل قبول راستہ ہو سکتا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔